بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نظم برسات کے آخری دو اشعار اور اسی کے ساتھ سلیبس میں جو نظم ہے یہ آج مکمل ہو جائے گی۔ آخری اشعار کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک تھا میدان چٹیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا کے مٹی کے پر۔ اس میں کچھ پہلے الفاظ ہم نے دیکھے تھے، آج پھر کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے سنسناہٹ کہتے ہیں سناٹے کو، خوف کو اور گہری خاموشی کو۔ پھدکنا کہتے ہیں اچھلنا کودنا۔ ایک لفظ ہے بن۔ بن کہتے ہیں جنگل کو، یعنی ایسی جگہ جہاں پر ہر طرف سبزہ ہو، گھاس ہو اور آبادی نہ ہو۔ چٹیل کہتے ہیں ایسے میدان کو، ایسا وسیع علاقہ جہاں پہ گھاس یا درخت نہ ہو۔ اور مٹی اس کو پڑھتے ہیں، مٹی بھی پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ اس کا تلفظ جو ہے وہ مٹی ہے۔ پھر ہم ایک غلطی سے جو تلفظ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لفظ، لفظ نہیں لفظ۔ اور ایک ہم پڑھتے ہیں مشق، مشق نہیں مشق۔ اور ایک ہم غلط تلفظ کرتے ہیں نظم، نظم نہیں نظم۔ اور ایک ہم تلفظ کرتے ہیں عشق، عشق نہیں عشق۔ تو یہ تلفظ بھی ہمارا درست ہونا چاہیے۔ اب اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو ان اشعار کی انتہائی مختصر جو تشریح ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ بارش، جس کو بارش پڑھتے ہیں بارش نہیں بارش، ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ بارش سے پہلے میدان میں مٹی اور دھول تھی، لیکن بارش کے بعد اسی میدان میں گھاس اگی ہوئی ہے۔ اس گھاس بوس میں کئی جاندار یعنی جانور اور کیڑے مکوڑے اچھل کود رہے ہیں، یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے مردہ مٹی پانی لگنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ انسان کی یا جانوروں کی یا جانداروں کی زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر ہے۔ جب ہماری زمینیں خشک ہو جاتی ہیں تو ان میں وہ غلہ وہ فصلیں نہیں ہوتی، لیکن انہی زمینوں کو جب پانی لگایا جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہیں، یعنی وہ دوبارہ سے فصل دینے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ تو پانی جو ہے یہ زندگی ہے، اس کی بڑی احتیاط کریں، اس کو ضائع بھی نہ کریں اور پانی کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ اور پانی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بارش کا پانی سب سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے، لیکن شروع میں جو بارش گرتی ہے وہ نہیں، تھوڑی سی بارش ہو جائے اس کے بعد آپ اس پانی کو کسی برتن میں اکٹھا کریں اور اس کو اگر آپ پینا چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں، اور اس سے بڑی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔